رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی ذات آپ کی شخصیت کی برکات اور اعزازات تو لامتناہی ہے، اور یہ راز جو تھا کئی اہل محبت کو علم تھا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے محبوب کا وسیلہ اور نام پیش کر، اور اس کی طرف خود اشارہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جتنوں کو اللہ کے حبیب اور اللہ کے درمیان تعلق اور محبت اور نسبت کا علم تھا، ان کا وظیفہ یہ تھا جب بھی مشکل پڑتی اپنی فتوحات کے لیے وظیفہ مصطفیٰ بناتے اور وسیلہ مصطفیٰ پیش کیا، اور اللہ اس پر راضی ہو جاتا تھا۔ ذات مصطفیٰ بھی، بلکہ وہ حدیث پاک مشہور ہے، عام طور پر میلاد کے جب دن آتے ہیں تو حضرت جابر کے حوالے سے بیان بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا جابر اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا سب سے پہلے، یعنی ذات مصطفیٰ کا بھی ایک خاص تعلق ہے رب تعالیٰ کی ذات سے، اور اسی طرح اسم مصطفیٰ کا بھی خاص تعلق ہے اسم خدا سے، یعنی ذات میں بھی۔ اور ایک اور بات کرتا چلوں، جس کو اسم مصطفیٰ سے ذات مصطفیٰ سے نسبت ہو جاتی ہے، یہ ایسا انمول ذات و صفات والا نام ہے جو جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی انمول کر دے۔ ایسے تو صاحب ہونا اپنا اپنا اعزاز ہے، لیکن جسے صحبت مصطفیٰ کا اعزاز مل جائے، صاحب ہونا بھی کوئی کسی کا صاحب ہے، لیکن اذ یقول لصاحبہ ہی، جب اس کا صاحب بنتا ہے تو پھر اللہ اعزاز و اکرام کو چھوڑ کر کے ساتھی رسول بن جاتا ہے، پھر اس کی نسبت کچھ اور ہے، خاندان رسول بن جاتا ہے، پھر اس کی نسبت کچھ اور ہے، شہر رسول بن جاتا ہے، اس کی نسبت کچھ اور ہے، یعنی جہاں بھی نسبت اس ذات سے جڑ جاتی ہے تو اب اس کا اعزاز و اکرام کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا نام مصطفیٰ بھی جو ہے، حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور اشعار ہیں، بلکہ ان کا ایک اور شعر آپ بارہ سنتے ہیں، ما ان مدحت محمد بمقالتی، حالانکہ لوگ نہ اسپیشل شعراء سے اپنے مناقب بھی لکھواتے ہیں، اپنی خوبیاں بھی لکھواتے ہیں کہ بڑا مشہور شاعر ہوگا، یہ لکھے گا تو میرا مقام بھی بن جائے گا، میری شان بن جائے گی، اس نے میرے بارے میں لکھا، فلاں عظیم شاعر نے میرے بارے میں کہا، لہذا اس کے کہنے سے میری شان بن جاتی ہے۔ لیکن حضرت حسان کیا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا جسم اور آپ کی ذات ایسی ہے، ان کی ذات ہمارے کہنے سے شان والی نہیں ہوتی، بلکہ جس کلام میں ذکر مصطفیٰ ہو جاتا ہے اللہ اس کلام کو اعزاز و اکرام، میرے مقال اور میرے کلام کی شان یہ بن جاتی ہے جس میں ذکر مصطفیٰ ہو جائے۔ تو یہ ذکر مصطفیٰ، تو میں کہہ رہا ہوں یہ نام جو ہے خاص اس کا تعلق ہے۔ تو حضرت حسان کو شیخ عرض کرنے لگا تھا کہ آپ نے فرمایا وَتَمَّ إِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جوڑا۔ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْخَمْسِ أَشْهَدُ، کہ جب بھی مؤذن اشہد اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو دن میں 5 مرتبہ اہل ایمان پر ضروری قرار دے دیا، جب بھی میرا نام لینا ہے میرے ساتھ میرے محبوب کا نام۔ جب بھی مؤذن اذان دیتا ہے رب کے نام کے ساتھ اس کے محبوب کا نام کا ذکر ہوتا ہے، پھر فرمایا وَشَتَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ،
کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے نکالا ہے، نور مصطفیٰ کو اپنے نور سے پیدا کیا، نام مصطفیٰ کو اپنے نام سے بنایا ہے۔ وَشَكَّلَ اور بات کیا کرنا ہے جناب، یہ جو آخری شعر ہے نا یہ حضرت حسان کا نہیں ہے، باقی دو اشعار جو ہیں وہ حضرت حسان کے ہیں، لیکن یہ شعر حضرت حسان کا نہیں ہے، یہ آپ کے پیارے چچا طالب کا ہے، اور اتنا محبوب شعر ہے، اتنا مشہور شعر ہوا، بلکہ اتنا مقبول ہوا کہ حضرت حسان نے تضمین لکھی اللہ نے سے شعر میں کہ ابو طالب جب بھی چہرہ بددخا کو دیکھتے نا، جب بھی دیکھتے تو پھر یہ شعر پڑھا کہ جب رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے تو یہ شعر پڑھتے رہے، وَشَكَّلَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ وَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَعَدَى، وہ عرش والا محمود ہے اور اس کا محبوب محمد ہے، یعنی محمد نام جو ہے اللہ نے اپنے نام محمود سے نکالا، تو اب نام بھی بڑی برکتوں والا ہے۔ بہت تھوڑا رہ گیا، میں اور مختصر کرتا ہوں، تبھی بھی بات نکل گئی۔ نام بھی بڑی برکت والا ہے، اور نام کی برکتیں کتنی ہیں کہ جس دعا میں نام محمد آ جاتا ہے اللہ وہ دعا بھی پھر قبول فرما لیتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں حضرت عمر نے مشہور صحیحین کی روایت ہے کہ آپ فرمایا کرتے ہیں اللہ ہم پہلے تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ پیش کیا کرتے تھے، تو ہماری دعائیں سنتا تھا، اب تجھے تیرے محبوب کے چچا، یہ صرف چچا کا ذکر نہیں ہے، عم مصطفیٰ ہونے کا ذکر ہے۔ چچا تو بڑا اعزاز ہے، صحابی رسول ہے، مرتبہ ہے، مقام ہے، لیکن یہ صرف چچا نہیں ہے، یہ خاص چچا ہے جو عم مصطفیٰ ہے۔ جب عم مصطفیٰ کے ساتھ دعا ہوتی ہے پھر رد نہیں ہوتی، اللہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس میں بھی خاص ذکر رسول ہے۔ تو حضرت اللہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک آپ کی تحریر ہے الزبدہ فی شرح البردہ، یہ قصیدہ بردہ شریف کے ابھی آپ نے اس سے پہلے شعر سنے، اس کی آپ نے شرح لکھی، آپ کہتے ہیں اس میں محمد کی برکتیں کیا ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اہل علم نے اس نام کو اس میں اعظم بنا دیا، یہ وہ نام ہے جب لیا جائے اللہ قبول کرتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس نام کی برکتیں بڑی ہے۔ آپ کہتے ہیں اذا ذکر علی میت حقیقی، یہ نام اتنی برکتوں والا ہے، اتنا رب کو محبوب ہے، اس کے وسیلے سے یہ نام اگر حقیقی مردہ پر، ایک تو ہے نا مردہ زمین پر، اگر حقیقی مردہ ہو سارا حیّن حاضرہ، وہ مردہ نہیں رہتا زندہ ہوتا کرتا۔ اذا ذکر علی کافر او غافل، یہ نام اگر کافر کے سامنے لیا جائے یا غافل کے سامنے لیا جائے، جعل مؤمنا محولا ذاکرا، اللہ اسے مومن بنا دیتا ہے اور غافل کو اپنے ذکر کا ذاکر بنا دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث پاک میرے ذہن میں ہے، آخر میں کل بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ساجی رسول حاضر ہوئے اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں اللہ مجھے بے نئی عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ دعاؤں کے لیے بھی حاضر ہوتے، لیکن اس میں آپ نے ایک اور شفقت فرمائی، دعا فرماتے تو یہ فیض اس صحابی تک رہتا، آپ نے دعا کے بجائے انہیں ایک تعلیم عطا فرمائی کہ نام محمد کی برکتیں کتنی ہیں۔ بلکہ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، کچھ عرصہ پہلے میں
دانیال کا صحیفہ جو ہے وہ تلاش کر رہا تھا. تو اس تلاش کے دوران مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے حوالے سے ایک فرمان ملا کہ حضرت دانیال جو ہے کئی سو سال پہلے رسول اللہ سے دنیا سے تشریف لے گئے. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حضرت دانیال نے دعا ربہ، ایک دعا کی اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ میری یہ دعا عرضی ہے، مجھے میری امت کے لوگ دفن نہ کریں، میری امت محمد کے ہاتھوں تدفین کرنا. وہ جو میں نے کہا کہ رسول اللہ کی نسبت تو بڑی نسبت والا بات ہے، لیکن آپ کی نسبت سے جو امت ہے، ایک ہے میری امت، ایک ہے امت محمد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا من دل علی دانیال فبشرہ بالجنہ، جس نے بتایا یہ جس اثر دانیال کا ہے تو خوشخبری دے دینا وہ جنتی ہے. تو حضرت عمر کے دور میں حضرت دانیال کا جو جسد مبارک تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری وہاں پر امیر تھے، ملا تو آپ نے حضرت عمر کو خط لکھا کس طرح ان کا جسد ملا ہے اور ان لوگوں نے ایک عجیب وظیفہ بنایا ہوا ہے. جب انہیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس جسد اثر کو اٹھا کر دھوپ میں لے آتے ہیں، فوراً بدلیاں بھی چھا جاتی ہیں، اللہ بارش کے عطا. جیسے نبی کا جسم دھوپ میں آتا ہے تو دھوپ ختم ہو جاتی ہے، اللہ باران رحمت عطا کر دیتا ہے. تو یہاں پر ایک ایسی شخصیت ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا تو وہاں کے ساتھ صحیفہ بھی تھا، وہ حضرت عمر کو بھیجا جو ترجمہ کروا کے کئی صحابہ نے پڑھا. تو ایک تفصیلی لمبی بات ہے. تو آج یہ کہتے تو امت محمد کے حوالے سے بھی آل محبت کا اظہار کرتے تھے. تو رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آنکھیں عطا فرما دیں. رسول اللہ نے فرمایا سنو تمہیں ایک دعا کا طریقہ نہ بتاؤں؟ میں نے تو فرمایا کہ آخرت کے لیے نہ چھوڑ دوں دعا کہ تمہیں آخرت میں آنکھوں کے بدلے اللہ اور انعام دے دے. تو صحابی بھی بڑا ذہنی بھی تھے اور بڑے یقین والے بھی تھے کہ آخرت کی تمہیں بھی دے لیں گے، دنیا میں بھی دے لیں گے. اب تک یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، میں آج وہ ماہل پاتا اور بھی کچھ مانگ. اور آپ کے اس مانگنے پر ہمارا کام بھی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جا کر وضو کرو. اور یہ سائے ستہ کی 3 کتابوں میں حدیث ہے، یعنی ہماری جو مشہور کتابیں ہیں 6 ان میں سے 3 میں ان اصحاب حدیث نے اس روایت کو منتقل کیا، اس کے علاوہ کی کتابوں میں ہے. تو آپ نے فرمایا وضو کر کے آؤ، جس طریقے سے میں کہتا ہوں 2 نفل پڑھو اور جو دعا بتاتا ہوں تم خود یہ دعا مانگو. اچھا رسول اللہ فرما دیتے ان کا کام تو ہو جاتا، لیکن ہمیں کیا فائدہ ملتا؟ ہمارا فائدہ یہ ہے کہ وہ دعا نقل ہونے کے بعد ہم تک پہنچ چکی ہے. یعنی حاجت رب کی بارگاہ میں قبول جیسے ہوتی ہے، رسول اللہ نے الفاظ سے مانگو. اور الفاظ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ. اے اللہ، فرمایا اللہ سے مانگو اور یہ الفاظ ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں. وتوجہ الیک، اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں لیکن خود نہیں آتا. بمحمد النبی الرحمہ، او محمد جو رحمت والے نبی ان کے وسیلے سے آتا ہے. پھر آگے استغاثہ کے الفاظ بھی ہیں. فرمایا اب آگے کیا کہو؟ آگے الفاظ ہیں بے محمد نبی رحمہ یا محمد قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذی تقضی. اے محمد اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اب آپ کا وسیلہ چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں کہ آپ میرے شفیع بن کر، میرے سفارشی بن کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری آرزو پیش کرے. اللہ تعالیٰ میری آرزو کو پورا فرمائے. کہتے ہیں ادھر یہ دعا پوری کی، ادھر اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی. تو یہ تو آج کا دور ہے آل علم اور آل محبت. قرآن پاک میں رب پاک فرماتا ہے وَقَاتُوا مِن قَبْلُ
یستفتحون علی الذین کفروا، وہ پہلے بھی کسی آزمائش کی مصیبت میں پڑتے تو ان کا وظیفہ کیا ہوتا تھا؟ رسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگتے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ والے محبت کا سب سے بڑا نذرانہ جب کہ اب بھی ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کے اول آخر جو درود پڑھتے ہیں وہ وسیلہ محمد ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب تعالیٰ ہم سب کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے اسے اور پختہ فرمائے، اور ہماری محبت جو کمزور ہے اسے سچا اور پختہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔